السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورۃ التکاثر مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: لوگو، تم کو مال اور اولاد کے زیادہ ہونے کی خواہش نے اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دیا، یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے۔ یہ سمجھ لو آگے چل کر تم کو اس غفلت کا نتیجہ معلوم ہو جائے گا۔ پھر اچھی طرح سمجھ لو کہ تم کو معلوم ہو جائے گا۔ سمجھ لو اگر تم کو اپنا انجام یقیناً معلوم ہوتا تو کبھی ایسی غفلت میں نہ رہتے۔ تم بے شک ایک روز جہنم کو دیکھو گے، پھر اس کو یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے، پھر تم سے اس دن دنیا کے مزوں کی بھی پوچھ ہوگی۔ تفسیر: حضرت عبداللہ بن شخیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ الہاکم التکاثر پڑھ رہے تھے۔ دوسری روایت میں ہے کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ الہاکم التکاثر نازل ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، آدم کا بیٹا میرا مال کہتا رہتا ہے، حالانکہ تمہارا مال وہی ہے جو تم نے کھا کر ختم کر ڈالا، یا پہن لیا یا صدقہ کر دیا، اور پھر تم آگے چل دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی رات 1000 آیتیں پڑھیں اور وہ اللہ تعالیٰ سے خوش و خرم ملاقات کرے گا۔ لوگوں نے عرض کیا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 1000 آیتیں کون پڑھ سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر اس سورت کی تلاوت کی اور پھر فرمایا، مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ سورت 1000 آیتوں کے برابر ہے۔ آیت نمبر 2۔ تفسیر: یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے۔ تفسیر: یعنی مرتے دم تک اسی ہرس و متاع میں پھنسے رہے، کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کی فرصت نہ ملی۔ اسی مضمون کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں یوں بیان فرمایا ہے، اگر آدمی کے پاس مال کی بھری ہوئی ایک وادی ہو تو وہ چاہتا ہے کہ دوسری وادی اور ہو، اور اگر اس کے پاس 2 وادیاں ہوں تو وہ چاہتا ہے کہ تیسری وادی اور ہو۔ سچ یہ ہے کہ آدمی کے پیٹ کی صرف قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے، اور اللہ جس پر چاہتا ہے نظر کرم فرماتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میت کے پیچھے 3 چیزیں جاتی ہیں، 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں اور ایک چیز اس کے ساتھ رہتی ہے۔ اس کے پیچھے اس کے گھر والے جاتے ہیں اور اس کا مال اور اس کا عمل۔ گھر والے اور مال واپس آ جاتا ہے اور عمل اس کے ساتھ رہتا ہے۔ یقیناً معلوم ہوتا ہے، یعنی اس میں کوئی شک و شبہ نہ ہوتا۔ معلوم ہوا کہ آخرت سے غفلت اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غفلت کا موجب بنتی ہے۔ یہ خطاب تمام لوگوں سے ہے، جیسے فرمایا، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور تم میں سے کوئی نہیں جو اس پر آنے والا نہ ہو۔ بعض لوگ یعنی اہل ایمان اسے دور سے دیکھیں گے اور بعض لوگ یعنی کفار اسے قریب سے دیکھیں گے، جبکہ وہ اس کے اندر پھینکے جائیں گے۔ دنیا کے مزوں کی بھی پوچھ ہوگی، یعنی صحت، عافیت، کھانے پینے اور دوسری تمام نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا کہ ان کا کہاں تک شکر ادا کیا۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی چھوٹی سی چھوٹی لذت اور معمولی سے معمولی عافیت ایسی نہیں جس کے بارے میں سوال نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک کی وجہ سے گھر سے نکلے، اور ایک انصاری رضی اللہ